اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 327 میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے واجبات پر گفتگو ہوگی۔ اعمال عمرہ پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں تیسرا بڑا عمل صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، تو اس کے واجبات بیان کیے جائیں گے۔ سعی کی تمام مشخصات کے ساتھ نیت کرنے کا وجوب ذکر ہوگا۔ سعی کے چکر صفا اور مروہ سے متصل ہونے کا وجوب بھی بیان ہوگا۔ صفا سے شروع کرنے کا حکم نیز متعلقہ روایات اور احادیث بھی پیش کی جائیں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بیان ہوگی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ جہاں تک سعی بین الصفا والمروہ کے واجبات کا تعلق ہے تو وہ کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی، نیت کرنا ضروری ہے، یعنی سعی کرنے کے عمل کی نیت کرے۔ چونکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت قصد قربت کے ذریعے ہوتی ہے، اس کا عزم و ارادہ اللہ کی خاطر انجام دینے کا ہونا چاہیے اور اس میں اس کی مشخصات کو بھی معین کرے۔ مثلا یہ عمرہ تمتع کی سعی ہے یا حج تمتع کی سعی ہے یا عمرہ مفردہ کی سعی ہے، حجۃ الاسلام ہے یا پھر دوسری حج ہے، اور قصد قربت کے بغیر تو نیت نہیں ہوتی، چونکہ انما الاعمال بالنیات اور اخلاص اور قربتاً الی اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادات کی ماہیت اور حقیقت اس کے ساتھ ہے۔ ریاکاری اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اگر ایسے اعمال انجام دیں تو وہ باطل ہوتے ہیں۔ اور اس نیت کو پہلی حرکت جہاں سے انسان سعی کو شروع کرتا ہے صفا سے، وہیں سے اس نیت کو ہم زمان ہونا چاہیے، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں سے نیت کر کے پھر سعی شروع کرے، یا پھر اپنے پیر بالکل صفا پہاڑ کے ساتھ ملائے اور نیت کر کے وہاں سے سعی شروع کرے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وواجبہ النیۃ المشتملۃ علی قصد الفعل المخصوص متقربا مقارنۃ للحرکۃ وللصفا بأن یصعد علیہ۔ واجبات سعی میں سے پہلی نیت ہے کہ جو مشتمل ہو قصد فعل پر، یعنی سعی کرنے کا جو عمل ہے اس کا عزم اور ارادہ کرے، متقرباً اور قربتاً الی اللہ اس کو انجام دے۔ فعل مخصوص یعنی کہ وہ عمرہ تمتع کا ہے یا حج تمتع کا ہے یا عمرہ مفردہ کا یہ سعی ہے، اس کو معین کرنا پڑے گا، اور قصد قربت قربتاً الی اللہ اس کو انجام دے۔ مقارنتاً للحرکۃ والصفا، اور یہ نیت حرکت سعی اور صفا کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ جب صفا سے وہ سعی کو شروع کرے تو یہ ہم زمان موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ صفا پہاڑی کے ساتھ کیسے ملی ہوئی ہوگی؟ بأن یصعد علیہ، یا تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جائے اور نیت کر کے سعی وہیں سے شروع کر دے۔ فیجزئ من ای جزء کان منہ، تو سعی کو جس حصے سے بھی صفا پہاڑ کے جس جز سے بھی شروع کرے گا تو وہ کافی ہوگا۔ او یلصق عقبہ بہ، یا پھر اپنے پاؤں کے پچھلے حصے کو صفا پہاڑ کے دامن کے ساتھ اور اس کی یعنی آخری ہاتھ کے ساتھ ملائے۔ ان لم یصعد، اگر اس کے اوپر نہیں چڑھتا تو جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر اپنے پاؤں کے پچھلے حصے کو ملائے اور وہاں سے نیت کر کے پھر سعی کو شروع کرے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، اور جب سعی شروع کر کے صفا سے حرکت کرتے ہوئے اور چلتے ہوئے مروہ تک پہنچے، أَلْصَقَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِهَا، اپنے پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کو مروہ پہاڑ کے ساتھ ملا دے۔ الصق یلصق، ملانا، اصابع انگلیوں کو، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کی، بہا مروہ کے ساتھ۔ ان لم یدخلھا، اگر اس میں داخل نہیں ہوتا، اس کے اوپر نہیں چڑھتا،
لیستوعب سلوک المسافت التی بینہما فی کل شوط، تاکہ وہ پوری مسافت اور پورا فاصلہ چلنا سادے کا ہے۔ یستوعب مکمل کے معنی میں ہوتا ہے، سلوک چلنا، مسافت فاصلہ، یعنی اس فاصلے کو مکمل طور پر چلے کہ جن کے درمیان سعی کا ایک شوط اور ایک چکر بنتا ہے۔ وہ مسافت کے صفا اور مروہ کے درمیان وہ ایک شوط شمار ہوتی ہے۔ تو اس میں جو دقت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے قربتاً اللہ سعی کرنے کی، تو اس کو یا تو صفا پہاڑ کے اوپر سے حرکت کو شروع کرنا چاہیے نیت کے ساتھ، یا پھر اس کا جہاں پر یعنی اساس ہے وہاں سے پاؤں کے پچھلے حصے اس کے ساتھ ملا کر نیت کر کے وہاں سے سعی کو شروع کرے۔ تو یہ تو صفا کی طرف سے ہو گیا۔ اور جب مروہ پہاڑ کے پاس پہنچے گا، یا تو اس کے اوپر چڑھ جائے یا پھر اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو مروہ پہاڑ کے ساتھ ملا دے، یعنی اس کی اساس کے ساتھ ملا دے۔ ان لم یدخلھا، اگر اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کے اوپر نہیں چڑھتا۔ لیستوعب، استوعب یستوعب کامل کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، سلوک میں نہ چلنا اس مسافت کو کہ جو کہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک شوط ایک چکر شمار ہوتی ہے۔ والبدءۃ بالصفا والختم بالمروۃ فہذا شوط وعودہ من المروۃ الی الصفا آخر فالسابع یتم علی المروۃ۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ اپنی سعی کو کوہ صفا سے شروع کرے، والختم بالمروۃ، اور اس چکر کو مروہ پہاڑ پر ختم کرے، فہذا شوط، تو یہ ایک چکر شمار ہوگا، وعودہ من المروۃ الی الصفا آخر، اور اس کا پلٹنا کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف یہ دوسرا چکر شمار ہوگا۔ فالسابع یتم علی المروۃ، تو ساتواں چکر مروہ پہاڑ پر ختم ہو جائے گا اور کامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح 4 مرتبہ صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے اور 3 مرتبہ مروہ سے صفا کی طرف آنا ہے۔ تو 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا، جب مروہ پر پہنچے گا تو اس کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ جہاں تک سعی کے اندر نیت کا واجب ہونا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت موقوف ہوتی ہے نیت پر، اور نیت قصد قربت کو کہتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کا عزم اور ارادہ ہوتا ہے، اور اس میں خصوصیات کا قصد کرنا واجب نہیں ہوتا، مگر جب اس کے ساتھ کوئی دوسری عبادت، کوئی شریک ہو، کوئی مشترکہ عمل ہو تو اس کو معین کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کو حرکت سعی کے ساتھ مقارن اور ہم زمان ہونا چاہیے تاکہ پورا عمل وہ نیت کے ساتھ انجام پا جائے۔ لیکن یہ ساری دقت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم نیت کو ایک علیحدہ عمل شمار کریں اور اس کا اختیار اور ذہن میں لانے کے لیے علیحدہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہو۔ لیکن جب اس کو ہم داعی کے عنوان سے، دعوت کے عنوان سے اور ایک انگیزے کے عنوان سے لیتے ہیں کہ یہ جو حاجی صاحب اپنے علاقے سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے تو نیت نہ ہوتی تو یہ یہاں کیسے آتا، تو پھر اس وقت اس کا یعنی جب عمل شروع ہوتا ہے تو نیت خود بخود اس میں موجود رہتی ہے اور یہ آخر تک باقی رہنی چاہیے۔ بس اس میں ریاکاری یا کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے صفا سے ہونی چاہیے، تو اس کا 2 طریقے بتائے، یا تو صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے یا پھر اپنے پاؤں کے پچھلے حصے کو اس کی اساس کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے دقت عقلی فرمائی ہے کہ بالکل اس کی اساس کے ساتھ ٹچ کرے پاؤں کے پچھلے حصے کو یا اس کے اوپر چڑھ جائے، تو اس کے اوپر جناب سید علی طباطبائی جو کہ ریاض المسائل کے مؤلف ہیں، 16 جلدوں میں طبع ہوئی ہے یہ کتاب، بہت تحقیقی کتاب ہے، اس میں فرماتے لولا اتفاق الاصحاب فی الظاہر علی وجوب الصاق العقب بالصفا والاصابع بالمروہ لکان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاکتفاء باقل من ذلك مما يصدق مع السعي بین الصفا والمروہ عرفا وعادتا لا يخلو من قوہ کما اختارہ بعض المعاصرین۔ یعنی اگر
शिया फुकहा का इत्तेफाक इसमें न होता कि सफा के साथ पांव के पिछले हिस्से को मिला होना चाहिए और ये वाजिब है, और जब मरवा पर पहुंचे तो मरवा के साथ अपने पांव की उंगलियों को साथ मिला दे, तो ये दिक्कत अकली करने की जरूरत न होती और इससे कम पर इक्तफा किया जा सकता था, जैसे उर्फन कहा जाए कि ये सफा और मरवा के दरमियान साई कर रहा है। और इसको बाद मुआसिर फुकहा जो कि सैयद तबातबाई के मुआसिर थे उन्होंने अख्तियार किया है, लिमाज़ा करहु मिन अन्नल मफ़हूम मिन अल अखबार अन्नल अम्र औसा मिन ज़ालिक, क्योंकि वो फरमाते हैं कि रिवायात से समझा जाता है कि साई के मामले में और हज के मामले में वुसअत दी गई है। फ़इन्न साई अलल इबिल अल्लज़ी दल्लत अलैहिल अखबार, साई तो ऊंट के साथ भी करते थे और रिवायात उस पर दलालत करती हैं। वअन्न नबी कान यसा अला नाक़त, नबी अकरम अपनी नाका और ऊँटनी पर सवार होकर साई करते। ला यत्तफ़िक़ फ़ीहि हाज़ा तज़यीक़ मिन जअल अक़बिही मुल्सिक़ा बिस्सफ़ा फ़िल इब्तिदा व असाबिअहु युल्सिक़ुहा बिल मरवा, तो ये दिक्कत तो नाका के अंदर तो नहीं हो सकती कि उसके पांव के पिछले हिस्से मरवा के साथ मिले हुए हों और जब सफा के साथ मिले हुए हों इब्तिदा में, और जब मरवा पर पहुंचे तो उसके पांव के अगला जो उंगलियां हैं वो उसके मरवा के साथ मिली हुई हों। तो हाज़ा तारीदुन बिमन औजबा सुऊद सफा मिन बाबिल मुकदमा, तो ये उस पर इश्काल है कि जो मिन बाबिल मुकदमा सफा पहाड़ी पे चढ़ने को वाजिब करार देते हैं। बल यकफी फीहिल अम्रुल उर्फी, उर्फी तौर पर कहा जाए कि इसने अपनी साई को सफा से शुरू किया है और मरवा पर खत्म किया, यही काफी है। वलाकिन्नल अहवत मा ज़करूहु, लेकिन फुकहा ने जो फतवा दिया है उस पर अमल करना भी एहतियात के मुताबिक है। और जहां तक फरमाया है कि साई की इब्तदा सफा से होनी चाहिए और उसका इख्तिताम मरवा पे होना चाहिए, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम फुकाए शिया इसके कायल हैं, रिवायात भी इस पर दलालत करती हैं। सहीह मुआविया बिन अम्मार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, तुम्मा तुफ बैनहुमा सबअत अशवात तब्दअ बिस्सफा व तख्तिम बिल मरवा तुम्मा क़स्सिर, यानी सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाओ, सफा से शुरू करो, मरवा पर खत्म करो और उसके बाद तकसीर करो। वसैल शिया बाब शिशुम अबवाब साई हदीस अव्वल है। और इसी मुआविया बिन अम्मार जलीलुल क़द्र सिका रावी की दूसरी सही सनद रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, मन बदा बिल मरवा क़ब्ल सफा फलयतरह मा सआ व यब्दा बिस सफा क़ब्ल अल मरवा। वसैल शिया बाब तहुम अबवाब साई में हदीस अव्वल है, जो शख्स सफा से पहले मरवा से साई शुरू करता है तो मरवा से जो सफा तक आया है उसको खत्म कर दे और मरवा से पहले सफा से अपनी साई की इब्तदा करे। अली बिन अबी हमजा की रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अन रजुलिन बदा बिल मरवा क़ब्ल सफा क़ाल युईदु अला तरा अन्नहु लौ बदा बिशिमालिही क़ब्ल यमीनिही फिल वुदू अरादा अन युईदा अल वुदू। एक शख्स ने मरवा से अपनी साई का आगाज किया, सफा को छोड़कर मरवा से उसने आगाज किया, तो फरमाया उसे दोबारा साई करनी चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि अगर कोई शख्स वुजू में दायां हाथ को धोने की बजाय बायां हाथ से शुरू करे तो उसे दोबारा वुजू करना पड़ता है। इसी तरह अली साइब की भी रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, तो उसमें है युईदु अला तरा अन्नहु लौ बदा बिशिमालिही क़ब्ल यमीनिही कान अलैहि अन यब्दा बियमीनिही तुम्मा युईदु अला शिमालिही। तो उसमें भी वही वुजू वाली मिसाल है कि अगर कोई शख्स दायां हाथ को धोने की बजाय पहले बायां को धोए तो उसको फिर दायां से शुरू करना पड़ेगा, फिर दोबारा बायां को धोना पड़ेगा। तो ये तो साई के वाजिब जो चक्कर है 7 उनकी निस्बत से है। बाकी जो उन चक्कर की जनाबली तकमील है तो वो सफा से शुरू होके मरवा पर मुकम्मल हो जाता है एक शौत, एक चक्कर, और फिर जब मरवा से सफा पर आते हैं तो दूसरा शुमार होता है। इस तरह ये 7 होते हैं, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, रिवायात भी इस पर दलालत करती हैं। सहीह हिशाम बिन सालिम जलीलुल क़द्र से का रावी
اصحاب اجماع میں سے بھی ہیں اور ائمہ معصومین کے دور کے فقہا میں سے بھی ہیں۔ ان کی روایت ہے اور بڑی دلچسپ روایت ہے۔ سعیت بین الصفا والمروہ انا وعبید اللہ بن راشد فقلت له تحفظ علی فجعل يعد ذاهبا وجايا شوطا واحدا فبلغ بنا ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا وجايا شوطا واحدا فاتممنا 14 شوطا فذكرنا لابي عبد الله عليه السلام فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب السعی میں حدیث اول ہے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ میں نے اور عبید اللہ بن راشد نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، تو میں نے اس کو کہا بھلا اس کو شمار کرنا، تو اس نے آنے جانے کو ایک چکر شمار کیا۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیسے شمار کرتے ہو تم؟ تو اس نے کہا میں تو آنے جانے کا ملا کر ایک چکر شمار کرتا ہوں۔ تو ہم نے تو 14 چکر کر لیے تھے۔ تو ہم نے امام صادق علیہ السلام سے یہ واقعہ بیان کیا تو امام نے فرمایا جو واجب تھا اس سے زیادہ تم نے انجام دیا ہے اور تم پر کچھ نہیں ہے۔ اور جو سعی ہے چلنا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان عمومی طریقے سے چلنا چاہیے، اس کا کوئی خاص سٹائل کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا راستہ معین ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے مسجد الحرام کی طرف سے جائے اور دوسرے دروازے سے نکلے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوق اللیل وہاں پہ مشہور ہے، اس کی سائڈ سے ہو کر جائے تو یہ بھی ٹیڑھے میڑھے راستے بنانے کے اجازت نہیں ہے، جیسا کہ دروس شریعہ میں شہید اول نے بیان کیا ہے۔ اور واجب ہے سعی میں کہ اس کا پورا بدن جو ہے جب مثلا صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہے تو اسی طرح متوجہ ہو، ایسا نہ ہو کہ الٹا چل کے جائے تو وہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ وہ جیسے چلنا ہوتا ہے اس طرح وہ کافی نہیں ہوگا۔ باقی چہرہ مکمل اس طرف رکھنا تو یہ کوئی واجب نہیں ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں جناب سید المدارک نے فرمایا ہے۔